الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں اللہ سے ڈرنے کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کیمیائے سعادت میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک قصاب کسی قمیض پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہ کب موقع ملے. آخر کار ایک بار موقع مل ہی گیا کہ وہ کنیز اسی کام کے سلسلے میں جنگل کی طرف چل پڑی تو یہ چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل دیا. جب بہت دور نکل گئے اور اب آبادی کا نام و نشان نہ رہا تو اب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اس کنیز کو پکڑ لیا اور اس کو بتایا کہ میں بہت پرانا تیرا عاشق ہوں اور اب میں تجھ پر قابو پا چکا ہوں. حتیٰ کہ وہ بالکل اس پر یعنی کہ اب قابو پا چکا ہے اور برائی کرنے کی دیر ہے. وہ کنیز کانپ رہی تھی. اس کنیز نے کانپتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اتنا تو سوچو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو. اس کنیز نے اس طرح لرزتے ہوئے اس کو جب کہا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کانپ اٹھا. اس کا رواں خوف خدا سے کھڑا ہو گیا اور فوراً وہ ہٹ گیا اور اپنے ناپاک ارادے سے باز آیا اور اس نے آئندہ کے لیے توبہ کی کہ میں اب مطلب ہے کہ تم سے اس طرح کی نظر نہیں رکھوں گا تو نہیں دیکھوں گا تم. اس کو چھوڑ کر پھر راستے ہو لیا. اپنے دھوپ کافی نکل آئی تھی، اب گرمی کی شدت بھی تھی، شدید پیاس کی اس کو حاجت ہوئی اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. اس قدر شدت پیاس سے بےتاب تھا کہ بس کسی طرح پانی ملے. العطش العطش، ہائے پیاس کرتا ہوئی جا رہا کہ اتنے میں اس سے ایک اور آدمی ملا. وہ آدمی جو تھا کسی نبی وقت علیہ السلام کا قاصد تھا، مطلب ان کا قاصد تھا، نمائندہ. دونوں کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. اس قاصد نے کہا کہ بھائی واقعی پیاس کی شدت ہے، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مطلب ہے کہ سبب پیدا کر دے کہ ہماری پیاس دور ہو. تو وہ قصاب جو تھا اس نے کہا کہ بھائی میں تو بہت ہی گناہگار ہوں، تم دعا کرو، تم نیک آدمی ہو، نبی کے قاصد ہو. تو اس نے کہا کہ اچھا یوں کرتے ہیں ہم دونوں ہی مل کر دعا کرتے ہیں. تو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی جناب میں دعا کی کہ یا اللہ ہماری پیاس بجھنے کا کوئی
सबब पैदा फरमा। वो दुआ कर रहे थे कि इतने में एक ठंडा स्याह बादल आ गया और दोनों पर वो साया कुना हो गया, ठंडक हो गई और प्यास बुझ गई, जिसको मैं अपनी इस्तिलाह में मदनी मौसम कहता हूँ। ठंडा प्यारा प्यारा मौसम, तो मतलब है कि वो ठंडा मौसम हो गया और बादल इन पर साया कुना हो गया। अब ये दोनों बादल के साए साए में चलने लगे। धूप अब इन पर नहीं पड़ती, अतराफ में धूप जरूर है, तमाजत भी है, इन पर धूप नहीं, तमाजत नहीं, और ये बादल के साए में चल रहे। अब एक जगह पहुंचे कि दोनों के रास्ते अब जुदा हो रहे थे, एक को इस तरफ जाना था, दूसरे को उस तरफ। तो दोनों ने मुलाकात की और मतलब यानी कि अलग अलग हुए। जब अलग हुए तो बादल जो था वो उस कस्ताब के साथ साथ चलने लगा और नबी के जो कासिद थे उनके साथ वो बादल नहीं चला। नबी के कासिद हैरान हो गए। फिर मतलब यानी कि वो लपक कर आए, उसको ठहरने का कहा, मुलाकात करके पूछा कि भाई तुम कोई मतलब यानी कि छुपे हुए गुदड़ी के लाल मालूम होते हो, तुम अपने आप को गुनाहगार जरूर कहते हो, लेकिन देखो ना मैं तो एक नबी की मायत में रहता हूँ, सोबत में रहता हूँ, मगर ये बादल तुम्हारे साथ जा रहा है, इससे तुम्हारा कोई खास मकाम मालूम होता है अल्लाह की बारगाह में। तो उस कस्ताब ने कहा कि मैं बहुत ही बदकार हूँ और बात सही है कि मैं निकला भी बदकारी के इरादे से था, अपने घर से चला ही बदकारी के इरादे से था, लेकिन इतनी बात है कि मैंने बदकारी करने से पहले अब तौबा कर रही है। तो उस नबी के कासिद ने कहा कि वाकई तौबा का बहुत बड़ा दर्जा है और ये सब उसी का सिला नजर आ रहा है कि तूने गुनाह से तौबा की और इसी वजह से तुझे ये मकाम हासिल हुआ कि बादल तेरे साथ चल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, ये हिकायत अपने अंदर इबरत के बेशुमार मदनी फूल लिए हुए, ज़ह नसीब कि इन मदनी फूलों को हम भी अपने मदनी गुलदस्ते में सजा लेते। गुनाह का इरादा हुआ, गुनाह का अज़्म मुसम्मम हुआ, अज़्म मुसम्मम भी नहीं, गुनाह पर अब कुदरत हासिल हो गई, गुनाह पर कुदरत हासिल हो गई। कोई उस कनीज को छुड़ाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो औरत है, कमजोर है, ये कवि है और करीब है कि इतनी सेटिंग हो गई है कि अब मतलब यानी कि वही काम बाकी रह गया और इसमें ये बंदा मतलब यानी कि जुदा हो जाता है और तौबा कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। और वो किसी और नबी की उम्मत से था और हम सबसे अफजल नबी की उम्मत में से हैं, हम अफजल नबी की उम्मत है। क्या हमने भी कभी इस तरह किसी गुनाह से तौबा की? मिसाल के तौर पर बहुत ही हल्की बात, सिनेमा का टिकट ले लिया, सिनेमा की टिकट ले ली आपने, अब सिनेमा जाना है, सिनेमा के दरवाजे तक पहुंचे, क्या कभी ऐसा हुआ कि खौफ खुदा से दिल लर्जा हो और टिकट को फाड़ कर वापस घर पर आ गए? वो बादल हमें नजर तो ना है, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत का बादल साथ चलेगा जरूर। कि अब कोई रोकने वाला नहीं, दरवाजे में दाखिल होने वाले आप, और आपने सिनेमा से तौबा कर ली, फिल्म से तौबा कर नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह से डर गया, जब ये सब हुआ शायद नहीं। टीवी पर बड़े जबरदस्त ड्रामे की सीरीज आने वाली थी, जबरदस्त ड्रामे की सीरीज, दिलो दिमाग उसमें फंसा हुआ था कि आज उसकी सीरीज जरूर देखेंगे और बड़ा मतलब है कि वो इसमें लचक थी और बड़ा मतलब है इसमें कशिश थी, ये देखना दिल फंसा हुआ था और बड़ा अच्छे सीन आने वाले थे, यानी बदतरीन सीन जिसको आदमी पसंद करता है नफ्स के तौर पे। अब आप टीवी ऑन करने वाले थे, टाइम भी हो गया, मसलन 9 बजे आने वाला था, 9 बजने ही वाले, आप टीवी ऑन करने वाले थे, आप घर के पूरे मतलब यानी कि मुख्तार भी हैं और ड्रामा शुरू होने वाला, आपका दिल अल्लाह के खौफ से लर्जा हो, मैं नहीं देखता। आज आपको फुर्सत थी, तबीयत भी आपकी बिल्कुल बहाल थी, बिल्कुल बहाल तबीयत। आपके कुछ दोस्त हैं जो मतलब यानी कि मॉडर्न है, बेनमाजी है, क्लीन शेव है, ताश की गड्डी लेकर आपके मुंतजिर हैं, टाइम पास करेंगे फुला जगह जाकर, बिल्कुल आपका मूड भी सही है, आप घर से निकलने वाले ही थे, आपका दिल खौफे खुदा से लर्जा कि ताश खेलना तो हराम है, चाहे हम जुआ ना भी खेलें, झूठ मूठ खेलना भी हराम है और बुरी सोबत में बैठना भी हराम है, गुनाह में नहीं जाता। आप इस फेल से बाज आ गए, अभी सिर्फ खौफे खुदा की मसलियत नहीं, आपका मूड खराब हो गया, माँ ने रोक दिया, बाप ने रोक दिया, काम याद आ गया, स्कूल या कॉलेज का कोई आपको होमवर्क करना है वो याद आ गया, वो मसलियत नहीं, महज अल्लाह के खौफ की वजह से, क्योंकि अल्लाह नियतों का हाल जानता है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारो मदार वो नियतों पर। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कभी खौफे खुदा की वजह से आपने किसी बुरी मजलिस से, बुरी बैठक से तौबा की? आप इसी तरह गौर करते चले जाइए, गौर करते चले जाइए कि फुला गुनाह करने की ख्वाहिश हुई और गुनाह पर कुदरत थी। एक तो है कि गुनाह पर ख्वाहिश तो होती है कि मैं ये कर डालूं, मैं वो कर डालूं, मैं इतने छीन लूं उससे, उसको उठा जाऊं, इसको भगा लूं, ये सब प्लानिंग तो होती है ज़हन में, लेकिन बंदा कादिर नहीं होता, तो मजबूरन अपने इज्ज के सबब, अपनी मजबूरी के सबब वो गुनाह से बाज रहता है। ठीक है, अपनी जगह पर है, गुनाह से बचा रहा, लेकिन मजबूर है, जी चाहता है वो गुनाह करे, इसकी तो बात अलग है। लेकिन ऐसा गुनाह जिस पर बंदा कादिर है, कर सकता है, फिर भी नहीं किया,
اس کی بہت بڑی فضیلت. بہت کمزور بندے نے ہم کو ٹکر مار دی, سائیکل پر جا رہا تھا, ٹکر مار دی, کپڑے خراب ہو گئے. ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر زمین پر دے مارے, کمزور ہے, باڈی بلڈر ہے, ہم نے کراٹے کا فن سیکھا اور ورزشی جسم ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ایسی ٹکر لگ گئی ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اس کو منع کر دیا, ہمیں غصہ آ جاتا, بہت غصہ آ جاتا, اور ایسا زبردست اس سے انتقام لیتے اور ایسی دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے اس نے انجان میں مارے. پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی آئے. مثلا ایک ڈرائیور نے مجھے قصہ سنایا اپنا کہ میں کار میں بیٹھا بیٹھا چائے پی رہا تھا, کار میں بیٹھا بیٹھا چائے پی رہا تھا, تو کسی اسکوٹر والے نے میری کار کو ٹکر مار دی. اب یقیناً قصدن تو وہ ٹکر مارتا نہیں, وہ خود بیچارہ گھیپ گیا, ٹکرا گیا, تو چائے گر گئی میرے کپڑوں پر. مجھے بڑا غصہ ہے, بس میں نے کار اس کے پیچھے بھگائی. وہ اسکوٹر والا تو نکل گیا آگے, تو آڑے دوسرا اسکوٹر والا میری جھپٹ میں آ گیا. میں تو اس کا پیچھا کر رہا تھا, غصے میں اندھا بنا, وہ دوسرے کو جھپٹ لگ گئی میری. وہ اسکوٹر والا گرا, اب وہ گرا تو پبلک دوڑی. اب میں گھبرا کر بھاگا. میں جب بھاگا تو لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. وہ بندہ گر گیا تھا, اتنا لگا وہ تو سمجھ نہیں آ رہی, بھاگا جا رہا ہے, پتھراؤ کیا, لوگوں نے کانچ وانچ توڑ دیا. میری گاڑی کب تک بھاگتی, لوگوں نے اس کو گھیر دیا. اب مجھے بہت پیٹا, بہت مارا, یہاں تک کہ غالباً اس کو لٹکا دیا لوگوں نے, لیکن جان اس کی اچھی, تو وہ ہمارا بھی بچ گیا. مارا بہت مار کے آخر کار مطلب کسی طرح جان بچا کر ہاتھ پاؤں پڑ کے بچ کر نکلا. اس نے بتایا کہ ابھی تک مجھے درد ہوا. میں نے اس کو بتایا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو بھائی, تم چائے پی رہے تھے, اگر تمہیں اگر مطلب یعنی کہ ٹکر اس نے مار دی تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ارادتاً بیچارے نے نہیں ماری ہوگی, لگ گیا ہوگا. اگر تم صبر کر لیتے, غصہ نہ کرتے, صبر کر لیتے, کوئی مسئلہ ہی نہ بنتا. تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, تم نے کہا میں انتقام دوں. اگلے کی بیچارے کی کوئی ایسی نمایاں غلطی تو نہیں تھی, بھول میں لگ گیا, آپ درگزر کر دیتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے قصدن پتھر مارے, آپ نے ان کو بھی دعا دی. انتقام اپنے نفس کے لیے نہیں, سنت تو نہیں, اپنے نفس کے لیے انتقام لینا یہ سنت نہیں ہوئی. تو آپ اگر اس سنت پر عمل کرتے, صبر کرنے والی, اس کے پیچھے نہ بھاگتے, تو یہ حشر آپ سے نہ ہوتا. اس نے خیر تسلیم کیا, بہت مطلب ندامت کا اظہار کر رہا تھا, واقعی میری بہت بڑا. تو اس طرح کبھی ہمارے ساتھ ہوا, کیونکہ وہ تکڑا تھا, ڈرائیور تکڑا تھا. اگر اس واقعی اسکوٹر والے کو پکڑ لیتا تو اس کو توڑ پھوڑ دیتا. اس کی قسمت سے جو ہاتھ بن گیا اور ایکسیڈنٹ کا سبب بن گیا. تو اگر کوئی تکڑا آدمی اس کے ساتھ کسی کمزور نے کوتاہی کر لی, تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو اور آپ نے خوف خدا کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہو, ایسا کبھی ہوا نہیں. دعوت اسلامی کا ایک مبلغ پنجاب کے دورے میں, اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ مطلب میں نے کہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی, اس نے چائے منگوائی, چائے ابھی آئی اور بس والے نے بس اسٹارٹ کی. تو کسی نے مبلغ نے دوسرے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ یار 2-3 منٹ صبر کر لو, چائے اب لے ہی لیے تو پی لی جائے. بس والے نے اڑی کی, بس والے نے بس چلائی, یہاں تک کہ اس مبلغ کے کپڑے خراب ہو گئے, چائے گرنے لگی. تو بس والے کو رحم نہیں آیا, تو چندی قدم بس چلی اور چل کر بس جو تھی وہ ایک دم مطلب اکڑ کے کھڑی ہو گئی. اب وہ چلائے تو نہ چلی. اچھا, نتیجہ ہے کہ بس خراب ہو گئی اس کی. تو پھر اس کے ساتھ ایک بالکل یعنی کہ نان مسلم آدمی تھا, اس نے کہا کہ مطلب اب چلاؤ بس, کیسے چلاتے ہو, بس سے مطلب سب کو اترنا پڑا. اچھا, جس کے کپڑے خراب ہو گئے اس نے مارا, صبر کر لیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی گالی نہیں دی, اور کوئی اس کے اوپر شور نہیں مچایا. نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر وہ غیر مسلم جو تھا الحمدللہ اسی میں مسلمان بھی ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر وہ چائے پینے والا شور مچا دیتا, بس والے سے اڑی کر جاتا, تم نے 2 منٹ صبر کیوں نہیں کیا, میرے کپڑے خراب کر دیجیے, جیسے ہم لوگ کرتے, تو اگر بس والا ڈر بھی جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم شاید متاثر نہ ہوتا اور مسلمان نہ ہوتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائی, تھوڑی تھوڑی توجہ اور تھوڑی تھوڑی حکمت عملی بہت اچھے مطلب نتائج کا موجب ہوتی ہے. تو بہرحال میں خوف خدا اور اللہ سے ڈرنے کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہا تھا. تو ہم بھی غور کریں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا فعل ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کر ہم نے اس فعل کو مطلب نے کیا ہو, یا اس برے فعل کو ترک کیا ہو اللہ سے ڈر کر. شاید یہ سب بندوں سے ڈر کر ہم نے بہت سارے گناہ چھوڑے ہوئے. صحیح بات یہ, بندوں سے ڈر کر بے شمار گناہ چھوڑے ہوئے. مثال کے طور پر میں آپ کو, ہم میں سے جوا کھیلنے کا کام بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو نہیں کرتے ہوں گے, اس لیے کہ اگر جوا کھیلتے ہیں تو ماں ناراض ہوتی ہے, باپ ناراض ہوتا ہے, دوستوں میں ہمارا امپریشن خراب ہوتا ہے. جوا کھیلنا حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ سے ڈر کر ہم نے جوا نہیں چھوڑا.
اس لیے چھوڑا کہ لوگ مطلب یعنی کہ اس کو برا سمجھیں گے، ہمارا جو امپریشن ہے، ہمارا وقار جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے وہاں عجیب بات کی، ہم تو اللہ سے ڈر کر جوا نہیں کھیلتے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ آپ اللہ سے ڈر کر اگر جوا چھوڑتے ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو اللہ سے ڈر کر جوا چھوڑتے ہو، اللہ کے نزدیک بھی معیوب ہے اور جنرل پبلک کے نزدیک بھی معیوب ہے جوا۔ تو یہ بتاؤ، فلم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، گانا سنتے ہو نہیں سنتے؟ یہ تو سنتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بندوں کے نزدیک یہ معیوب نہیں۔ دیکھو، فلم دیکھنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے، جوا کھیلنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے، کسی کا جیب کاٹ لینا بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو آپ جیب کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ پتہ ہے کہ ٹھکائی ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے تو بڑی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اخبار میں آئے گا، پولیس کیس بنے گا، تو لوگوں سے ڈر کر آپ جیب نہیں کاٹتے۔ لیکن فلم کھلے بندوں آپ دیکھتے، ڈرامہ کھلم کھلا دیکھتے، گانے کی کیسٹ ہر وقت آپ کی کار میں بجتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہوتا رہے، اللہ نے کیا کر لینا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، لیکن بندوں کے نزدیک معیوب ہے، معیوب نہیں ہے، اس لیے آپ کیے جا رہے ہیں۔ ہیروئن آپ نہیں پیتے اس لیے کہ اس میں بہت نقصانات ہیں، دنیاوی طور پر بہت نقصانات ہیں، شرعی طور پر گناہ تو ہے ہی ہے، حرام تو ہے، لیکن آپ تو اس لیے نفرت کرتے ہو کہ دنیاوی نقصانات بہت ہیں، اس میں صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ماں باپ بولتے ہیں کہ میرا بیٹا ہیروئن پیتا ہے، آپ دعا کریں، ماں باپ روتے ہیں ہیروئن پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے۔ مجھے کتنے لوگ ملتے ہیں، جب بھی میں عوام میں بیٹھتا ہوں لوگ مجھے عموماً ملتے ہیں، میرا ماموں ہیروئن پیتا ہے، میرا بڑا بھائی ہیروئن پیتا ہے، میرا باپ ہیروئن پیتا ہے، آپ دعا کر دو کہ تعویذ دے دو، ہیروئن چھوڑ دو۔ مجھے بھی ہمدردی کرنی ہوتی، ظاہر ہے واقعی یہ برائی ہے، ہیروئن کو اچھائی تو کہہ نہیں سکتا میں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان لوگوں کو ہیروئن سے نفرت کیوں ہے؟ کیا ہیروئن اللہ کو ناپسند ہے اس لیے نفرت ہے؟ تو جب بھی نتیجہ نکالا میں نے تو نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے یہ ہیروئن سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی ناپسند ہونے کے سبب یہ نفرت کرتے ہوتے تو نماز نہ پڑھنے کا بھی تو ذکر کرتے ہیں کہ میرا باپ بے نمازی ہے، نماز نہ پڑھنا نتھنگ، یہ کوئی برائی نہیں۔ بے نمازی جینٹل مین، ہیروئن پینے والا معاشرے کا بڑا ذلیل فرد ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں کیا آیا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز نماز پوچھی جائے گی، اگر یہ درست ہوئی باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر یہ بگڑی تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے۔ لیکن آپ کے نزدیک بے نمازی جینٹل مین ہے، ہیروئن پینے والا نہ، یہ بڑا گندا فرق ہے۔ اس لیے کہ ہیروئن پینے والے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت تو ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور بے نمازی کی بظاہر دنیا خراب نہیں ہوتی، اس لیے آپ اس کو برا نہیں سمجھتے، نماز نہ پڑھنے کو آپ برا نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے آپ کو جوا کی مثال دی کہ بھئی جوا آپ اس لیے نہیں کھیلتے لوگوں میں معیوب ہے، ورنہ اگر جواری برا ہے تو داڑھی منڈا کہاں سے اچھا ہو گیا؟ بس داڑھی جو ہے یہ منڈانا بھی تو حرام ہے، یہ بھی تو ایک برا فعل ہے۔ تو داڑھی منڈانا اس لیے آپ کے نزدیک برا نہیں کہ اس معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہم اس گناہ سے بچتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف اس گناہ سے بچتے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برا ہے، ہمارے نزدیک بدقسمتی سے یہ سوچ نہیں کہ وہ کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ سوچ نہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں دل میں، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں بندوں کا خوف ہے، عوام کا خوف ہے، معاشرے کا خوف ہے، سوسائٹی کا خوف ہے۔ تو سوسائٹی کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں، بعض گناہوں سے جو سوسائٹی میں معیوب ہے، اور وہ گناہ ہم دو ٹوک کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں کہ جو عوام میں معیوب نہیں ہے۔ ایسے بے شمار جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی بکنا، یہ گانا بولنا، شادیوں میں فنکشن کرنا، ریکارڈنگ کرنا، لاؤڈ اسپیکر لگا کر کان پھاڑنے والی آواز کے ساتھ گانے لگانا، ناچنے والے جو ہوتے ہیں بےہودہ قسم کے بیوقوف لوگ، ان بیوقوفوں کے ٹولوں پر نوٹیں لٹانا، طوائفوں کو نچانا شادی میں، یہ اب معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے یہ آپ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر عوام میں معیوب ہوتا تو آپ یہ بھی نہ کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا خوف بدقسمتی سے اب دلوں سے نکل گیا، اسی وجہ سے ہمارے دل اجڑ گئے، روحانیت ختم ہوئی۔ آج دیکھو سب یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہے، ارے کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں، اب اللہ کی کون سی مانتے ہیں بات کہ اللہ ہماری بات مانے ہی مانے، بالکل اڑی ہے، اللہ مانے ہماری بات، ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اتنے وظائف پڑھتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں ہم، اتنے وہ کرتے ہیں ہم، نماز بھی تو پڑھتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعا ہی قبول نہیں۔ نماز کون سی پڑھتے ہو، کس ٹائپ کی پڑھتے ہو، یہ بھی تو دیکھو، نماز میں خشوع اور خضوع ہے کہ نہیں، آپ کی قراءت درست ہے یا نہیں، نماز کے جو احکام ہے وہ آپ کے درست ہے یا نہیں، یہ تو آپ نے کبھی غور نہیں۔ وضو آپ کو درست آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کبھی غور نہیں کرتے آپ کو۔ حالانکہ میں نے بہت سارے وضو کرنے والوں کو دیکھا، بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ منہ دھوتے ہیں تو یہ کان پٹی اور کان پٹی کے بعد کی جو سطح ہے نا سائڈ، یہ قلم جو ہوتی ہے، داڑھی تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہاں تو کافی داڑھی والے ہیں ماشاء اللہ، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ قلم اور
ये कान का उभरा हुआ हिस्सा, इसको कान पुट्टी कहते हैं, बीच का हिस्सा जो है ना, तो ये कान पुट्टी जो है ये अक्सर सूखी रह जाती है। ये पूरा चेहरा धुलता नहीं, ऊपर से डाल देते हैं और नाक पर, आंखों पर और होठों पर लोग पानी बहा देते हैं, थोड़े गाल भी धो लेते हैं, लेकिन साइडें जो है ये सूखी रह जाती है। पाँव धोते वक्त ये टखना जो टखने के पिछले हिस्से के पास जो गड़ा है छोटा सा, वो गड़ा अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का सूखा रह जाता, बार देखा सूखा रह जाता। अब जब वुजू ही नहीं हुआ तो आप खुद जाने के नमाज की कुंजी जो है वुजू, तहारत है तो नमाज की कुंजी, वुजू भी नमाज की कुंजी है। तो वुजू जो है वो ही दुरुस्त नहीं हुआ तो अब नमाज आप कितना ही रो कर पढ़ो, जाहिर है कि आपने जब गंदुम बोया नहीं है, गंदुम की जगह आपने कंकरी बो दी है और इस पर खूब खाद भी डाले जा रहे हैं, पानी भी बहाए जा रहे हैं, हल भी आपने चलाया हुआ है और पता नहीं क्या क्या की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपने गंदुम बोया नहीं है, कंकरी बोई है। तो बाबा गंदुम का फल आप कैसे खाएंगे, कणक कैसे मिलेगी आपको? जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो कंकरी तो उगेगी नहीं जो आप काटोगे इसका फल। तो वुजू ही दुरुस्त नहीं, गुस्ल ही दुरुस्त नहीं, नमाज ही दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल वुजू दुरुस्त हो भी गया इत्तेफाक से तो नमाज दुरुस्त नहीं है। कुरान पढ़ना नहीं आता, उसमें जो कुरान पढ़ा जाता है वही मखारिज दुरुस्त नहीं है। तो आप बताओ कि नताइज कहाँ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों बरामद होंगे? रूहानियत लाओगे कहाँ से आप? ये कोई बाजार में तो मिलती नहीं है जो आपको मिल जाए रूहानियत, जो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाए। तो ऐ मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रूहानियत पाने के लिए आपको अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों पैदा करने होंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि वो कस्साब जो जिना के इरादे से चला था, जब जिना पर कादिर हुआ, अल्लाह के डर से वो ताइब हो गया, तो उस पर बादल ने साया किया कि नबी का कासिद भी देखता रह गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे भाइयों कोशिश कीजिए कि किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलों में पैदा हो जाए। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं दो खौफ और दो अमन एक बंदे में जमा नहीं करूंगा। यानी अगर कोई बंदा दुनिया में मुझसे खौफ रखता है दिल में, तो क़यामत के दिन उसको मैं अमन दे दूंगा। क़यामत में उसको खौफ नहीं होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कहने कोई खौफ होगा ना गम। तो जो बंदा दुनिया में मुझसे खौफ रखेगा, मैं क़यामत के दिन उसको अमन दे दूंगा। और जो बंदा दुनिया में मुझसे बेफिक्र होगा, बेखौफ होगा, तो क़यामत के दिन मैं उसको खौफज़दा कर दूंगा। बड़ा यानी कि काबिल गौर मुआमला है। दुनिया में जो खौफज़दा है अल्लाह से, क़यामत में वो मामून है, उसको अमन मिलेगा। और जो दुनिया में बेखौफ है, क़यामत के दिन वो फंस जाएगा, वो खौफज़दा हो जाएगा। तो आज दुनिया में सभी बेखौफ है, बदकिस्मती इल्ला माशाअल्लाह, जिसको अल्लाह अपना खौफ अता करे तो सभी बेखौफ। जभी तो नमाजें तर्क हो रही है, रमजान के रोजे सदा हो रहे हैं, फिल्में ड्रामे देखे जा रहे हैं, गाने बाजे, कोई घर खाली नहीं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों। तुम्हारा लिए कि जो दुनिया में बेखौफ रहेगा वो क़यामत के दिन खौफज़दा होगा, और जो दुनिया में खौफज़दा रहेगा अल्लाह से, अपने अल्लाह से डरेगा, वो क़यामत के दिन अमन में रहेगा। अब ये कि गौर कर लेना चाहिए, किन किन बातों से बचना चाहिए और किन किन कामों को करना चाहिए। एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला से डरे, तमाम मखलूक उससे डरेगी, और जो खुदा से नहीं डरेगा तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक का डर उसके दिल में डाल देगा। जबरदस्त औलिया किराम के हालात आप पढ़ो, किसी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते थे, बेशुमार वाक़या। जैसे कि एक बुजुर्ग को किसी जुर्म की पादाश में, बादशाहों के पास तो जुर्म अजीब हो गए, तो बादशाह नाराज हो गया, तो भूखे शेरों के आगे डलवा दिया, पब्लिक की जमा तमाशा देखने के लिए। अब वो शेर जो थे वो बचने की बजाय उस बुजुर्ग के पाँव चाटने लगे, बुजुर्ग जैसे कि खड़े रहे। फिर जब बाहर बादशाह भी एकदम डर गया कि यार ये तो मतलब कोई 4 आंखों वाला ना, इधर रॉन्ग नंबर हुआ, गलती, तो बड़े हिसाब इकराम के साथ उसको बरी करते हैं। लोगों ने पूछा कि आपके पैर काट रहे थे शेर, मगर आप पर तो खौफ के आसार नहीं थे, आप इसकी सोच में डूबे हुए थे, बात क्या है? तो बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं सोच रहा था कि शेर जो मेरे पाँव काट रहे हैं, तो आया मेरे पाँव पाक रहे या नापाक हो, शेर का लुआब पाक है या नापाक, मैं इस मसले पर गौर कर रहा हूँ। सुभान महाराज के ये मसला जिम्मेदार करता चलूँ कि जो दरिंदे हैं, फाड़ खाने वाले जानवर को दरिंदा कहते हैं, चरने वाले को चरिंदा कहते हैं, आपको पता ही, बकरी गाय वगैरह चरिंदा कहलाती है।
یہ درندہ جو ہے پھاڑ کھانے والے جانور شیر چیتا کتا ان کا لعاب میں تھوک یہ ناپاک ہوتا ہے، اور جو چرندے جو ہیں ان کا تھوک پاک ہوتا ہے۔ ہاں جو چرندے جگالی کرتے ہیں پھر ان کا مسئلہ الگ ہے، گائے جگالی کرتی ہے، اونٹ جگالی کرتا ہے، تو جگالی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اندر سے معدے سے وہ مطلب ہے کہ تھوک نکلتا ہے ان کا، جگالی کرتے ہیں منہ چلا پھرتے ہیں۔ آپ نے اونٹ کا تو اکثر ہی دیکھا ہوگا، اونٹ کے منہ سے جھاگ اڑتا رہتا ہے، اسی طرح گائے کے منہ سے کبھی تو لعاب نکلتا ہے، کبھی وہ تین نکل جائے، تین جھاگ صابن کے جھاگ کی طرح۔ تو یہ گائے کبھی کبھی جگالی کرتی ہے، ہر وقت نہیں کرتی رہتی، اونٹ تقریباً کرتا رہتا ہے۔ تو ان کی جگالی کے ذریعے جو اب جو تھوک آیا نا کیونکہ یہ میدے سے جاتا ہے، تو یہ تھوک ناپاک ہے۔ یہ اونٹ کا جو تین اگر اڑ کر پڑ جائے کپڑوں پر تو یہ ناپاک ہے، اور نجاست سے غلیظہ ہے، بہرحال یہ کہ یہ ناپاک ہے۔ تو شیر کا جو تھوک تھا وہ بھی ناپاک تھا، وہ غور کر رہے تھے میرے پاؤں ناپاک ہو گئے یا پاک ہے، اللہ ہو۔ دوبارہ یہ بات آپ نے دیکھی کہ شیر ان سے ڈر گیا اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور حدیث شریف میں بھی آپ نے بھی سنا، تو جس کے دل میں خوف خدا راسخ ہو جاتا ہے دنیا و معافیہ کا خوف اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ پھر ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ اب ہم ہر چیز سے ڈرتے، ہم کس سے نہیں ڈرتے یہ بتائیے؟ ہر چیز سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، اگر چھت سے کوئی چھپکلی گر پڑے نا اجتماع پر مل پر تو بھگدڑ شاید پڑ جائے، چوہا اگر کودتا ہوا آ جائے تو لوگ بے تاب ہو جائے، اور اگر کتا بھونکے زور سے پیچھے سے خدا نہ کرے تو میرا بیان سارے آپ لوگ بھول جائے اور کتے کی طرف دیکھنے لگے تو کیا ہو۔ یعنی ہر شے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اب تو اے کاش ہمارے دلوں میں اس کا خوف، اس کا ڈر راسخ ہو جاتا۔ خوف خدا اور اللہ سے ڈرنے کی فضیلت سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جب بندہ مومن اللہ کے ڈر سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تو جہنم کی آگ جو ہے اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے بزرگ، یہ جب خوف خدا سے روتے تھے تو اپنے آنسو کو منہ پر مل لیتے تھے، ہر طرف جتنا ہو سکتا تھا مل لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے ڈر سے نکلنے والے اشک لگیں گے وہاں وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے مدنی مصطفیٰ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان ہے کہ 7 شخص اللہ جل مجدہ عرش کے نیچے سائے میں رہیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے۔ کسی شخص نے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی محفل میں اپنے اجتماع میں عذاب آخرت سے اس طرح ڈراتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے اجتماع کی شرکت کہ جو خوف خدا سے تمہیں ڈراتے اور رلاتے ہیں، عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں، ایسے لوگوں کے اجتماع میں شرکت تمہارے لیے قیامت کے امن کا باعث ہوگی، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے مصاحب یعنی تمہارے ساتھی ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں کہ جو تمہیں اللہ سے بے خوف کر دیں، بے فکر کر دیں، اور کل قیامت میں تمہیں خوف زدہ ہونا پڑے، ایسی محفلوں سے یہ محفلیں، یہ اجتماعات اچھے۔ یہ واقعہ میرے آقا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے دینی حفاظت میں نقل کیا۔ تو میرے بھائی بھائیوں آپ دیکھیں کتنا عظیم شان معاملہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور کتنے زبردست فضائل ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی مصاحبت کے، صحبت کے، ان کے اجتماعات میں شرکت کے، ان کے ساتھ اس میں بیٹھنے کے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ خائف اس کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا اس کو کہتے ہیں جو خود کو اس بیمار کی طرح بنائے جو موت کے ڈر سے کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو مریض جو ہوتا ہے واقعی پرہیز کرتا ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی، تو مریض پرہیز کرتا ہے، ڈاکٹر کو بتاتا ہوں عام طور پر۔ اس طرح مطلب خوف زدہ بھی ایسا ہو جیسے مریض یہ گناہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ جتنے بھی ہیں ان سے اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔
حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے، اتنا خوف ہوتا تھا ان کو کہ اللہ اکبر، ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جب بھی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر غلبہ طاری ہوتا تو آپ سلیمان علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کو حکم کرتے کہ لوگوں میں اعلان کر دو، اجتماع عام کا اعلان کر دو۔ چنانچہ اجتماع کا اعلان کیا جاتا اور آپ 7 دن تک بھوکے رہتے، اجتماع کی تاریخ بتا دی جاتی اور 7 دن تک آپ بھوکے رہتے، اور اب بھوکے رہتے اور ساتھ میں اپنی ازواج کے ساتھ خلوت بھی نہ کرتے۔ اس طرح مطلب ہے کہ 7 دن رہنے کے بعد اب جنگل میں اجتماع ہوتا، اس اجتماع میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر صرف انسان نہیں بلکہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہروں سے انسان آتے، جنگلوں گھونسلوں سے پرندے نکل آتے اور جنگل کے درندے اور چرندے پہاڑوں سے نکل کر اس اجتماع گاہ میں جمع ہو جاتے۔ یہ انوکھا اجتماع۔ اب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کرتے اور لوگوں پر ایک رشتہ اور خال پاری ہوگا اور آہو فغاں کا شور اٹھتا۔ پھر آپ جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد خوف خدا سے اس قدر روتے کہ آپ کے رونے سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں لوگ دہشت سے مر جاتے۔ اس کے بعد لاشیں جو ہے وہ ان کے مرثا وغیرہ اٹھا کر لے جاتے اور تفصیل کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک بار آپ نے جب اجتماع کیا تو 40,000 لوگ جمع ہوئے، 40,000 لوگ مرتے تھے پھر بھی جاتے۔ یہاں تو اگر اجتماع میں کچھ ہو جائے، کسی کو داڑھی نکل آئے، کسی کو ماں باپ مار کے بیچارے کا تختہ بنا دے، یہ تمہیں کیا کرنا، اور وہاں جنازے اٹھ جاتے تھے، ماں باپ نہیں روکتے تھے کہ اس سے بہتر موت کون سی ہوگی کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں موت ہو جائے، ان کے جلووں میں روح پرواز کر جائے، ایمان کو بہت بڑی سعادت سمجھے اس کے لیے، سمجھے اس کے تو 40,000 کا اجتماع تھا، اور اس قدر رقت اور اس قدر مطلب آہو زاری داؤد علیہ السلام نے کی، اور اس قدر رقت کاری تھی اجتماع پر کہ امام غزالی فرماتے ہیں 40,000 میں سے 30,000 جنازے ہوئے۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، داؤد علیہ السلام بہت زبردست یعنی کہ خائفین میں سے تھے، فرشتے معصوم ہیں، ہماری طرح وہ نہیں ہوتے، یعنی کہ کھانے کی عادت تبدیلی کیا ہے، پھر بھی اللہ کا خوف اللہ اکبر ان کے بارے میں مقبول ہے کہ جب شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا، یہ وضاحت کر دوں شیطان فرشتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ مطلب جہالت کی وجہ سے یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ شیطان فرشتہ تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، جنات تھے، جن فرشتہ نہیں، آج کی پیدائش خود کہتا خلق کو نہیں مل رہی، وہ خلق کا مل کی آدم علیہ السلام کے بارے میں سچا کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے، یہ آگ کی پیدائش ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، اور جن جو ہے ناری مخلوق ہے، آگ کی مخلوق ہے۔ تو جب یہ جن جو تھا، شیطان جو تھا جن تھا اور ہے بھی جن، لیکن نیک موت تھا، پرہیزگار موت تھا، علم اس کے پاس دوست تھا، تو اس لیے یہ معلم الملکوت بن گیا تھا، میرے فرشتوں کا بھی استاد، لیکن نور مصطفیٰ کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین اس طرف گئے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضیعت تھا، یہ آپ نے بھی مطلب یہ واقعہ سنے ہوں گے کہ پہلے تو نور آدم پشت اثر میں تھا، آپ کے قلب شریف میں تھا، تو فرشتے پیچھے بھی یہ پھرتے تھے زیارت کے لیے نور مصطفیٰ کی ادب کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس نور کو میری پیشانی میں کر دے تاکہ فرشتے پیچھے سے نہ آئے بلکہ آگے سے آئے، چنانچہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشانی میں وضعیت کیا گیا، تو اب آگے سے دست بستہ فرشتے حاضریاں دیتے اور نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے۔ پھر عرض کیا یا اللہ کہ سب لوگ نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، کاش میں بھی نور مصطفیٰ کی زیارت کر لیتا، تو پھر وہ نور مصطفیٰ آپ کے انگوٹھوں میں وصیت کیا گیا، اور جیسے نور مصطفیٰ کی زیارت کی تو بےتاب ہو کر عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر ہم سب کے بابا جان حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، خدا ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کو چوما کرے، اور ایسا کوئی بد نصیب ہوگا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کی ٹھنڈک تسلیم نہ کرے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کو جب کہ اس نے نور مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کی اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کو راندہ درجہ کر دیا گیا، انک رجیم
लअनती इला यौम الدین काना मिन الکافرین, یہ سب لعنت کے تو اس کے گلے میں ڈال دیے گئے کہ تو راندہ ہے درگاہ ہے, پکارا ہوا ہے, تجھ پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے, تو کافروں میں سے, وہ کافروں سے ہو گیا. کانا من الکافرین. تو جبریل اور میکائیل علیہ السلام اس وقت سے بہت روتے رہے خوف خدا کے سبب. اللہ جل مجدہ نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا, حالانکہ سب جانتے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے غضب سے بہت ڈرتے ہیں, تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ فکر مت رہو, یہی مناسب ڈرتے ہیں. میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے ہوں اور ان کے جسم میں خوف خدا کی وجہ سے لرزہ نہ ہو, کپکپاہٹ نہ. جب بھی آتے تو اللہ کے خوف سے اس پر لرزہ طاری ہوتا جبریل پر. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ کیا وجہ ہے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا, جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے. میرے بھائی بھائیوں, اللہ کا معصوم فرشتہ اور فرشتوں کا بھی آقا جبریل یقیناً دوزخ میں نہیں جائے گا. معصوم اللہ کا مقرب فرشتہ, انبیاء علیہ السلام کی خدمت کا جسے شرف آتی اور رسول ملائکہ سے جو ہے وہ فرشتہ بھی جب سے دوزخ بنا ہے کبھی ہنسا نہیں. ایک طرف ہم گناہگار اور بے فکرے ہو, یہ دوزخ بنا ہی مجرموں کے لیے, ہمیں پتہ ہے یہ دوزخ بنا ہی مجرموں کے لیے, گناہگاروں کے لیے. پھر بھی افسوس ہمیں کبھی ڈر نہیں, ہمیں جہنم کا خوف کبھی نہیں آتا, ہمیں کبھی اس سے ڈر کر سونا نہیں آتا, ہمارا دل کبھی درستہ نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ جو کر رہے ہیں کہ کا لڑکا لگ جائے اور وہ گناہ ہم چھوڑ دیں تو تائب ہو جائے, ہم سے باتیں. میرے پیارے بھائی, میں نے آپ کو میں نے آپ کو قرآن بھی سنایا, میں نے بزرگوں کے واقعات کی آپ کو کوشش کی. برائے کرم اپنے نازک رشتوں پر رحم کھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.